میرے لیے آسان ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقتدر، ذمہ دار، بولنے اور نمائندگی کرنے والی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور ان کا فرش اعضا پر بیٹھنا ان کی سعادت مندی ہے۔ پھر وفاقی حکومت کے نمائندگان، یعنی جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہے ان کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، وہ صوبے کی سطح سے جیتنے والے ہوں یا وفاق کی سطح سے جیتنے والے ہوں، تشریف فرما ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں ان کی مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے دفتر نے مظفر آباد سے لے کر کراچی کے ساحل تک بھرپور کوشش کی کہ ہر شہر سے رابطہ کیا جائے۔ اس ملک میں ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، اس کی فہرست میرے ساتھ موجود ہے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہو جانے والے مسائل کے حوالے سے جناب صوبائی وزیر جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا خاص طور پر نام لے کر میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ انہوں نے اس کو حل کرنے کے حوالے سے ہم سے وہ جگہوں کا معلوم کیا، پتہ کیا کہ کہاں کیا مسئلہ ہے۔ البتہ میں ایک افسوس کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا، میرے پاس قانونی کاغذات بھی موجود ہیں، مجھے قدر اپنی ذاتی ذلت کا سا سامنا کرنا پڑا جب 2 محرم کو جام شوروں کے ڈی سی نے 7 محرم نکلنے والے جلوس کی ہر سال کی طرح پرمیشن دی۔ پہلے تو میں اسے اپنے لیے ایک عیب سمجھتا ہوں کہ ہم مجلس کرنے کے لیے پرمٹ مانگیں۔ میں سوال کر رہا ہوں سیاستدانوں سے، کیا نماز اسٹیشن پر اگر وقت ہو جائے اور میں اسٹیشن پر نماز جماعت پڑھوں تو کیا مجھے ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ سے پرمٹ کی ضرورت ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں پاکستان کی ریاست سے، مجھے حج پہ جانے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ مجھے کسی بھی عبادت کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ لفظ پرمٹ کو خدا کے لیے ختم کروائیے۔ اجازت نامہ اور آگاہی 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ ہمارا شہری فریضہ ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں آگاہ کریں، انہیں اطلاع کریں، تاکہ اگر کہیں انتظامات میں انتظامیہ کا حصہ بنتا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم بہتر انتظام نہیں کر پائے۔ میرے بزرگوں نے، وہ سنی شیعہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ میلاد کے جلوس ہوں یا وہ امام حسین کی مجلس ہو، بڑے اچھے کام چھوڑے ہیں، مگر ایک کام کمزور چھوڑ دیا، پرمٹ کی عادت ڈال دی۔ پرمٹ اور ہے، آگاہی اور ہے۔ میرا کام ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ میں فلاں جگہ مجلس کر رہا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ قانون دان تشریف فرما ہے مجلس اعظم میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرمٹ دینے کے بعد یہ کہہ کر جلوس روک دیا جاتا ہے۔ میں شبیر بجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں، مگر جام شوروں کے ڈپٹی کمشنر نے اور وہاں کی پولیس انتظامیہ نے ان سیاستدانوں کو بھی چلایا ہوا ہے، یعنی پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ انہیں ٹہلاتے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ابھی ہو رہا ہے، کل ہو جائے گا۔ یہ خود جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ یہ 5 سال کے لیے آنے والے حکمران یہ جانتے ہیں کہ اصل حکمران وہ ہیں جو ریٹائرڈ ہو کر ہی جان چھوڑتے ہیں، اور ان کے رویے آپ کے پیش نظر ہیں۔ پرمٹ، میرے پاس وہ پرمٹ بھی موجود ہے کہ جو جاری کیا گیا اور جو کینسل کیا گیا، امام بارگاہ کو گھیر کے جلوس نہیں نکالنے دیا گیا جام شوروں میں۔ ایک غریب سید، میں تو مراد علی شاہ سے پوچھ رہا ہوں، شرم آنی چاہیے
آپ کا حلقہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، امام حسین کی مجلس پر پابندی ہے۔ میں ایک اور واضح کروں، وہ جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا ہے صبح سے شام تک، اس کے پاس اگر دین ہے تو وہ یہی عزاداری کا دین ہے، اگر اس کے پاس اسلام ہے تو وہ اسی مجلس کا اسلام ہے۔ ہماری قوم کے پاس اگر معلومات ہے تو وہ مجلسی معلومات ہے۔ آپ مجلس کو نہیں روک رہے، تشیع کو روک رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی طرح ہر چپے چپے پر مدرسہ نہیں بناتے، ہمارا مدرسہ یہ مجلس ہے۔ ہمارے بچے بچے کے پاس اگر دین کا علم ہے تو وہ مجلسی علم ہے۔ سوچئے اگر آپ مجلس پر پابندی لگائیں گے تو گویا تشیع پر پابندی لگا رہے ہیں، اور یہ آپ کی نااہلی ہے۔ میں انتظامیہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ کر جلوس کو روک دیں کہ وہاں رستے میں کوئی آبادی پڑتی تھی۔ کیوں بدنام کر رہے ہیں پختون بھائیوں کو؟ آپ کہیے کہ آپ نااہل ہیں، آپ انتظام نہیں سنبھال پائے، آپ نہیں سنبھال سکتے شہریوں کو، آپ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ افسوس، البتہ اکثر جگہوں پر میں پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جناب وقار مہدی صاحب اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا سندھ کی سطح پر ہمارے ساتھ اچھا تعاون رہا۔ اس ملک میں جو ہمارے بڑے مسائل ہیں، یہ تو مسئلہ ایک میرا ذاتی سا ہو گیا تھا، اس لیے کہ مجھ سے محترمہ شہلا رضا نے ایک ذریعے سے، جناب ناصر شاہ نے خود اور جناب شبیر بجرانی نے خود کہا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا، مگر وہ جلوس نہیں نکلا۔ یہ میرا ذاتی سا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے ذلت سی محسوس ہوئی ہے اپنی کہ انہوں نے کہنے کے باوجود اس جلوس کو نہیں نکالا۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی تک اگر ملت جعفریہ چند لوگوں کو پہچانتی ہے، ان میں سے ایک شہنشاہ حسین نقوی ہے۔ آئندہ مل کر جواب دے دیا۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد پر۔ البتہ آئندہ سال کے لیے اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق ہوئی تو یہ جلوس نکلوانے کے لیے میں خود حاضر رہوں گا جام شوروں میں، اور صرف آپ کو آگاہ کروں گا۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ پورے صوبے سے یہ جلوس نکل کے جام شوروں پہنچے یا نہ پہنچے۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے عمدہ مسائل ہیں وہ میں نے جناب اسد عمر صاحب سے بیان کیا۔ ہم نے اگر عمران خان کے بازو پہ یا علی مدد کا تعویذ باندھا ہے تو میں نے یا علی مدد باندھا ہے، جس کی تاثیر ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ اور یہ ذہن سے نکال دیجئے، وقت تنگ ہے میرے پاس، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے 2013 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی۔ 9 نکات کے اوپر معاہدہ ہوا تھا۔ جناب گیلانی صاحب نے اور پرویز اشرف صاحب کے دستخط ہیں ہمارے ساتھ اس معاہدے پر، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا گیا۔ مگر یہ پاکستان زندہ رہے گا بھائی، آئندہ بھی آپ کو اسمبلیوں میں آنا ہے۔ اپنے رویوں کو بہتر کیجئے، یہ قوم آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو دعا دینے کے لیے تیار ہے۔ بے ربط بات نہ کی جائے عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس ملک میں ہمارے قومی مسائل ہیں۔ میں مقتدر لوگوں سے تشریف فرما ہیں، ہمارے راشد ربانی صاحب، وقار بھائی، ہمارے سابقہ سینیٹر صاحب جو سعید غنی صاحب تشریف فرما ہیں، علی زیدی صاحب وفاقی وزیر تشریف فرما ہیں، قانون دان تشریف فرما ہیں، علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ہمارے موٹے موٹے مسائل سن لیجئے جلدی جلدی آپ۔ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ ان مجالس کی آڑ میں، مذہبی اجتماعات کی آڑ میں فرقہ واریت کو عنوان نہ بنایا جائے۔ پاکستان کے اندر سنی شیعہ متحد ہیں۔ یہ سیاست ہے، مذہبیت نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔
انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنی شہری آزادیوں کے تحت اپنے عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ عزاداری سید و شہداء ہمارا قانونی آئینی شہری حق ہے۔ میں پہلے کہہ چکا کہ مجھے آپ کو آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ بہتر انتظامات کر سکیں۔ زبان بندیوں کے مسائل، علامہ عبدالحکیم بوترابی کو رحلت کیے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ سعید غنی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے یعنی آپ سے مراد ریاستی ہوم سیکریٹریز وہ پرانی لسٹ کمپیوٹر سے نکالتے ہیں، ان پہ دستخط کر کے پولیس انتظامیہ کو کہتے ہیں انہیں روکو۔ علامہ طالب جوہری کا نام ہوتا ہے اس میں جن پر پابندی لگتی ہے، شہنشاہ حسین نقوی کا نام ہوتا ہے جن پہ پابندی لگتی ہے۔ 2 سال پہلے حیدرآباد میں داخل ہونے پہ پابندی تھی جو وقار مہدی صاحب نے اس کو دیکھا، اور پولیس سے کہتے ہیں ناکے بندیاں کرواتے ہیں کہ انہیں روکو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی؟ اگر آپ کے نزدیک ہماری کوئی تقریر ہے جس میں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ نے ہم سے بات کی۔ ہم مجرم ہیں جو پولیس ہمیں روکے گی؟ آپ ہمیں بتاتے، شاید ہم میں اپنی بات نہیں کر رہا، 100 سے زیادہ شخصیات ہیں پاکستان میں، معتبر ترین نام، علامہ ساجد نقوی، علامہ راجہ ناصر صاحب، علامہ طالب جوہری، کہیں آخر میں میرا نام بھی آپ لے لیجئے، نام آتا ہے ہمارا، اور ریاستی ادارے پولیس انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ انہیں روکو۔ اور اگر ہمیں جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے رکیں گے؟ ہم کیسے اشتہار لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم جمع ہیں ہمیں سننے کے لیے، عین وقت پہ ناکہ لگا کے روکا جاتا ہے، اور اگر اس وقت میں جذبات کی کیفیت ہو جائے اور ہمیں لے جایا جائے تو پھر ایف آئی آریں کرتی ہیں۔ 2 ایف آئی آریں میں نے خود خارج کروائی ہیں قانون کے رستے سے، اپنے اوپر وکیل کر کے رستہ عدالت میں جا کر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ زبان بندیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں اہل سنت کے لیے بھی، ابھی پچھلے دنوں ہم سے کہا گیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہم آپ کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا میرے لیے بات مت کرو، سب کے لیے بات کرو، سارے سنی علماء کے لیے اور دیوبندی علماء اور شیعہ علماء سب کے لیے بات کرو۔ ان سے کہو اپنے رویہ تبدیل کریں، اپنا طریقہ تبدیل کریں۔ 5واں مسئلہ ہمارا وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ میں گزارش کروں گا ریاستی اداروں سے، اگر یہ مجرم ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، انہیں عدالتوں میں پیش کرو، انہیں سولی چڑھاؤ، انہیں سزائے موت سنواؤ، انہیں لٹکا دو۔ مگر یہ کون سی انسانیت ہے کہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، 2 سال تک انہیں لاپتہ رکھا جاتا ہے، ماں روتے روتے مر جاتی ہے۔ میں کئی مثالیں رکھتا ہوں، مائیں روتے روتے بیمار ہو کر مر گئیں، اور پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تم نے کسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ میرا سوال ہے ریاستی اداروں سے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سے حقوق، کون سے انسانی حقوق کا انداز ہے؟ آپ عدالتوں میں پیش کریں انہیں۔ اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں شخصیات ہیں، لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ انہیں آزاد کر دیں، اگر آپ کے نزدیک کوئی ان کا جرم ہے تو انہیں سزائیں دیں۔ نیشنل ایکشن پلان کہاں چلا گیا؟ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟ 7واں مسئلہ 4تھ شیڈول کا مسئلہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس، معتبر ترین لوگ، اپنے علاقوں میں محترم لوگ، مقدس لوگ، جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، جنہوں نے تعمیری، اصلاحی، فلاحی خدمات انجام دی ہیں اپنے اپنے شہروں میں۔ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے، انہیں 4تھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ ایس ایچ او سے پوچھیں گے تو شہر سے باہر جائیں گے، وہ اجازت مانگے گے تو انہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو بہتر انداز سے ثابت کیجئے، عدالتوں کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے ان کے اوپر اگر کوئی قدغن لگانی ہے تو قانون کے ذریعے سے لگائیے۔ 8واں مسئلہ وہ زائرین کا مسئلہ ہے۔ ذلیل ہوتا ہے پاکستانی، نہ کہیے آپ شیعہ،
میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیا امام حسین کی زیارت کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں؟ کیا ان مزارات پہ صرف شیعہ جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا ہے؟ ایک پاکستانی جب بارڈر پر پہنچتا ہے تو اسے کھڑے ہونے کے لیے سایہ نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے جو امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرے۔ علامہ شبیر میسمی صاحب کو میں دعا دوں گا، انہوں نے وہاں شیڈ کا اہتمام کیا ہے، واش رومز کا اہتمام کیا ہے، اور دعا دوں گا وفاقی وزیر داخلہ کہ جنہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وزیر داخلہ کی جانب سے مجھے فون آیا کہ آپ اس کمیٹی میں شامل ہوں۔ ہم نے کہا مولانا مظہر علوی صاحب جو فیصل آباد کے ایک ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، وہ گزشتہ 10 سالوں سے زائرین کے اس مسئلے کے حوالے سے میٹنگوں میں شریک رہے ہیں، ان کے پاس ہماری معلومات اور اس مسئلے کے حوالے سے بہتر معلومات ہے۔ دعا گو ہوں کہ انہوں نے مولانا مظہر علوی کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں اب تک جو ہوتا آیا ہے وہ یہ کہ اس کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھا گیا ہے، یہ مسئلہ وفاق کا مسئلہ ہے، یہ ظاہر پنجاب سے بھی جاتا ہے، یہ ظاہر سندھ سے بھی جاتا ہے، یہ گلگت بلتستان کا ظاہر بھی ہے، یہ پختون بھائی بھی ہے، یہ مسئلہ بلوچستان کا نہیں ہے، یہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ سال گزشتہ یہ تافتان کے بارڈر سے 45,000 زائر ایک مہینے میں گیا تھا، 48,000 زائر واپس آیا تھا، اور کور کمانڈر بلوچستان کہتے ہیں کہ میں 8,000 سے زیادہ کو اس علاقے سے اس روٹ سے نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے مدد مانگی ہے وفاق سے، انہوں نے کہا اب ہمارے پاس جیمر نہیں ہے، گاڑیوں کے ساتھ چلنے کے لیے جو مشینیں چاہیے، جو گاڑیاں چاہیے، جن کو آپ جیمر کہتے ہیں، وہ اپنی دنیا کے اندر اپنی اصطلاح کے اندر حفاظتی سواریاں کہتے ہیں، وہ ان کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ انتظامات نہیں کر پا رہے۔ ہمیں بھی یہ بات درک ہوئی ہے کہ مسئلہ صوبے کا نہیں ہے، وفاق کو مدد کرنا پڑے گی۔ زائرین کا مسئلہ پاکستان کے شہریوں کا مسئلہ ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں دیوار ہے، دروازہ ہے، گرل کا دروازہ ہے، اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بہترین عمارتیں ہیں، بہترین روڈ رستے بنے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے بہترین جگہیں ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں دھول اڑ رہی ہوتی ہے، کسی کو کھڑے ہونے کے لیے حتیٰ وہ جو لائنیں لگتی ہیں امیگریشن کے لیے ان کے لیے شیڈ تک نہیں ہوتا، واش رومز نہیں ہیں، پھر 4 دن تک انہیں اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ کانوائے بنے گا تو آپ کو کوئٹہ پہنچایا جائے گا یا کوئٹہ سے آپ کو بارڈر لے جایا جائے گا۔ ان کے پاس اس روٹ سے جانے والے لوگ اکثر یا متوسط طبقے کے ہیں، سن لیجئے کڑوی باتیں، سن لیجئے میرے قوم کے مسائل، یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں۔ 3 سال تک چھولے بیچ کر وہ پیسے جمع کرتا ہے۔ میرے علی زیدی بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ میں پانی کے جہاز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خبردار، پہلے ہمارا صدیوں پرانا روٹ بحال کرواؤ، ہم یہ رستہ نہیں چھوڑیں گے، یہ رستہ صدیوں پرانا ہے، پاکستان نہیں تھا، یہاں سے لوگ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ پہلے اسے بحال کیجئے، پہلے اسے محفوظ بنائیے، پھر اور آپ طریقے اپنائیے گا، وہ آپ فیسلیٹ کر رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو آپ آسانیاں فراہم کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت میں کسی اور آپشن پر غور کرنا یہ زائرین کے ساتھ زیادتی ہے۔ عزاداروں کا زائرین کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی، حالیہ سرحدی کشیدگی، یہ جو ہندوستان کی جارحیت ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس پر عالمی سطح کے سیاستدان اور ادارے پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ غصہ خانہ خاکوں کا مسئلہ، ہماری جان قربان نبی کے نام میں آنے والے میم پر ہماری آبرو اگر ہے تو وہ بے نام مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ بستے ہیں۔ یہ جو توہین آمیز گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ پوری ملت ایک آواز ہے، توہین رسالت کرنے والے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ مسئلہ آگے بڑھائیے۔ عالمی سطح پر روہنگیا مسلمانوں کا اب تک واضح نہیں ہوا
کہ ان کے ساتھ کیوں کر ایسا ہوا، کیوں ایسا کیا گیا۔ اب جلدی جلدی آپ انہی مسائل سے وابستہ قومی مسائل کی ایک لسٹ سن لیجئے۔ میں ریاستی اداروں سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں، پاکستان کے حساس اداروں میں حج اور زیارت کے لیے پابندی ہے، این او سی نہیں دی جاتی، اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ حج پر چلا جائے، وہ زیارت پر چلا جائے۔ صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس مجلس میں بھی اداروں کے لوگ تشریف فرما ہوں گے، میری آواز کو آگے پہنچائیں۔ ریاستی اداروں سے دوسرا مطالبہ اور دوسری جس کو کہہ لیجئے کہ میرا احتجاج، وہ ہے حساس اداروں میں مذہب کا کالم۔ تم شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ پوچھا جاتا ہے، یہ فارموں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے حساس اداروں کے جو سروس، جو جاب کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے ایک فارم ہے، ان میں شیعہ سنی کا کالم ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں صرف اس پر ایک ہی جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی ملا مذہبی باتیں کرتے ہیں اور یہ فساد پھیلاتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ریاست فرقہ واریت نہیں پھیلا رہی؟ کیا مطلب ہے شیعہ سنی کا؟ اور پھر کیا اگر کوئی سچ لکھے گا، جو لکھنا چاہیے اسے لکھے وہ کہ میں شیعہ ہوں، ہمیں کسی طرح کی کوئی کمزوری اور کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نبی کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں گے۔ اذان کو سنیں گے، اذان کا احترام کریں گے۔ مل کا جواب دیں۔ عزیزان گرامی، میں جب اپنے حاضر و موجود سیاستدانوں کو مخاطب کرتا ہوں تو کوئی بے ادبی، کوئی ناراضگی، کوئی خفگی مراد نہیں ہوتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرش عزا پر اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ شریک ہیں، تو حوصلہ ملتا ہے کہ میں ان سے اپنے حقوق کو بیان کر دوں۔ صلوات پڑھ لی ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے مسائل کی طرف توجہ چاہوں گا کہ آرٹیکل 227 کے تحت ہر مسلک کو، ہر مکتب کو، ہر فقہ کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے حقوق پاکستان کا آئین دیتا ہے۔
ہمارے حوالے سے پاکستان میں آئین سازی کی تاخیر ہوئی ہے، معاف کیجیے گا، قانون سازی کی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ کام قانون ساز اداروں کا ہے، یہ سینٹ کا کام ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے، اور جس سطح کا مسئلہ ہے وہ قانون ساز اداروں کا مسئلہ ہے کہ وہ سفارشات کو پیش کرے۔ مثلا عدالتوں میں اگر دونوں زن و شوہر شیعہ ہوتے ہیں تو طلاق اور خلا انہیں فقہ حنفیہ کے مطابق سنائی جاتی ہے، یہ اس کے حق کی پامالی ہے جی۔ مگر ججز اور قانون دان حضرات اس پر اس لیے عمل پیرا نہیں ہو پاتے کہ ان کے پاس تقریباً 20 سے زیادہ مسئلے ہیں جن کی نشاندہی اعلیٰ سطح پر کی جا چکی ہے، اور اس میں بڑا کردار ہے علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کا، جو ہمارے اسلام آباد کے ایک عالم دین ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ریاست کے منتخب ادارے ہمارے ذاتی فقہی مسائل ہیں ان پر قانون سازی کو مکمل کریں۔ پاکستان کے اندر چند ایسے ادارے ہیں جہاں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہم سے رائے نہیں لی جاتی، ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں کہ جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پاکستان کا صدر بنایا جا رہا تھا تو ایک میسج چلا، اور بعض اداروں میں ہماری اطلاع کے مطابق یہ تحقیق کی جانے لگی کہ علوی نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے۔ مجھے اس وقت بڑی شرم آئی جی۔ پاکستان بنانے والا شیعہ ہو سکتا ہے، چلانے والا نہیں ہو سکتا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آپ یہ ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے اس انداز سے آگے بڑھانا اداروں کو اور مملکت کو۔ 8 ادارے پاکستان میں ایسے ہیں، سن لیجئے، مجھے نہیں پتا آئندہ سال میں زندہ بھی رہا تو یہ اشرا پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، ان سے استفادہ ہونا چاہیے جی۔ 8 ایسے ادارے ہیں جن میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ گلگت بلتستان میں سینکڑوں اسکولوں کی فہرست میں آپ کو میسر کر کے دے سکتا ہوں جس میں ایک بچہ بھی میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں کا نہیں ہے، میری جان میرے بھائیوں کا بچہ نہیں ہے، یعنی وہ فقہ جعفریہ کا ماننے والا بچہ ہے، مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، اسے بتایا جاتا ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ نصاب تعلیم، اس پر غور کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 2 نصاب کر دیجئے، شیعوں کے لیے علیحدہ کر دیجئے، سنیوں کے لیے علیحدہ کر دیجئے، نہیں۔ آپ دینیات کی کتاب میں نماز کا جب چیپٹر قائم کریں تو اس میں پیش نماز کو دکھائیں جو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہو، اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، مگر پیچھے صف میں 2 بچے دکھا دیجئے جو ہاتھ کھولے ہوئے بھی ہوں، تاکہ اسکول سے ہی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تاکہ اسکول سے ہی ان کو برداشت کی تربیت دی جائے کہ اس ملک میں تمہارے ساتھ شیعہ بھی رہتا ہے اور شیعوں اس ملک میں تمہارے ساتھ سنی بھی رہتا ہے۔ مگر میں کہاں جا کے سر پھوڑوں کہ یہاں کے اداروں کو اصلاً توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے، اس کے آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، مگر یہاں پر ریاستی ادارے تاریخیں طے کرتے ہوئے، میچوں کی تاریخیں رکھتے ہوئے، دوروں کی تاریخیں رکھتے ہوئے، افتتاحوں کی تاریخیں رکھتے ہوئے مذہبی کیلنڈر کو سامنے نہیں رکھتے، عاشور کے دن میچ رکھوا دیتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو کوئی غم کی کوئی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے فریضوں کو ادا کرو، حلال کرو اپنی تنخواہوں کو۔ تمہیں اس ملک کے شہریوں کے ساتھ جو اکثریت بالاتفاق
مذہبی ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ملک میں جن اداروں میں زیادتی ہے، ایک ادارہ نصاب تعلیم، وزارت تعلیم، وزارت مذہبی امور۔ دیکھیے، میری فقہ کے مطابق نامحرم کا حج پہ جانا حرام نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں کی عورت حج پر بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہماری خواتین حج پہ نہ جائیں جی، لہذا ہمارے فقہ کے مطابق انہیں اجازت دی جائے۔ وہ کب دی جائے گی؟ جب آپ کا کوئی مشیر وہاں بیٹھا ہوگا، جب آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا۔ وزارت مذہبی امور میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے تناسب کے مطابق نمائندگی نہیں ہے۔ دیکھیے کیوں مجبور کر رہے ہیں مجھے سوچنے پر، آپ کیوں مجھے اس پر تحقیق کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ دیوبندی 10 ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، بریلوی 8 ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، شیعہ 1 ہے، اور کبھی کبھی 1 کی سیٹ بھی گم کر دی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں آپ مجھے احتجاج کے اوپر لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک بڑی تعداد ان کی رہتی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ، ادارہ تحقیقات اسلامی، وزارت اوقاف، بیت المال، زکوٰۃ و عشر، اور اب الحمدللہ بریلوی علماء، میں قدردانی کروں گا جناب شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کی کہ ہمیشہ انہوں نے، میں تو اپنے بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوں مجلسوں میں آتے ہوئے، اور اپنے ساتھ علماء اہل سنت کو لے کر آتے ہیں، اور جس فورم پر بھی ہوں یہ شیعہ سنی کو قریب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جی، بریلوی علماء نے، دیوبندی علماء نے خمس کے اوپر گفتگو شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید میں خمس پر آیت ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ آیت کو منسوخ کرنے کے لیے آیت چاہیے۔ الحمدللہ نظام خمس، یعنی جو سادات کا حق ہے، یہ جو ریاست کے پاس پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ جو ریاست کے پاس خزانے نکلتے ہیں، یہ جو کوئلہ نکلتا ہے، یہ جو سونا نکلتا ہے، یہ جو تیل نکلتا ہے، اس پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ اس پہ خمس بنتا ہے۔ اور خمس کا مطلب نبی کی اولاد غریب نہ رہے۔ خمس کا مطلب نبی زادے سادات کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ان اداروں میں، وقت میرے پاس تنگ ہو گیا ہے، ان اداروں میں عزیزان گرامی ہمارے حقوق کی بحالی کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حاضر و موجود ذمہ دار اس کو بہتر انداز سے آگے بڑھائیں گے۔ وقت گزر جائے گا، مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر بات اس کی رہ جائے گی کہ جس نے کوئی خدمت کی ہوگی۔